الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیزان اکرام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے برکتوں سے نزول فرمائے، آمین۔ آج میں آپ سب کے ساتھ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتیں احادیث کی روشنی سے پیش کروں گی انشاءاللہ عزیز۔ سب سے پہلی بشارت، بروز قیامت اسے مکمل نور حاصل ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد سے یہ حدیث ثابت ہے، ترجمہ، تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دوں گا، سبحان اللہ۔ یعنی کیا ہے، جو مسجد میں پیدل چل کر جاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا عربی میں میننگ یہ ہے صدقہ، اور عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کو۔ یعنی تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو، سبحان اللہ۔ دوسری بشارت، فجر کی سنت موقدہ دنیا سے افضل اور بہتر ہے، تو پھر فجر کی فرض نماز کی کیا فضیلت ہوگی۔ یعنی فجر کی سنت موقدہ دنیا سے افضل ہے، اور سنت موقدہ اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی نہ چھوڑنے والی سنت، پیاری سنت اور عادت ہو۔ یعنی فجر کی 2 سنت موقدہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران بھی ترک نہ کی۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم سے حدیث ثابت ہے، فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنت دنیا سے بہتر ہیں۔ تیسری بشارت، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنے سے زیادہ نیکیوں کا حصول۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ مسند احمد سے یہ حدیث ثابت ہے۔ چوتھی بشارت، نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہود۔ یعنی نماز کو قائم کرے آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت صبح کا قرآن میں فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے۔ پانچویں بشارت، جہنم سے نجات۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ صحیح مسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کرے۔ صحیح مسلم سے حدیث ثابت ہے۔ چھٹی بشارت، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں متعلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو اس کے تو ایسا ضرور کرو۔ صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے بھی یہ حدیث ثابت ہے، الحمدللہ۔ ساتویں بشارت، پوری رات تہجد کا ثواب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو
تو گویا اس نے پوری رات تہجد پڑھی۔ صحیح مسلم سے روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ 8ویں بشارت، فرشتوں کی دعا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے: اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ یعنی جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، تو اس بندے کے لیے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ مسند احمد سے یہ حدیث ثابت ہے۔ 9ویں بشارت، مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی سے حدیث ثابت ہے۔ 10ویں اور آخری بشارت، نماز فجر و آفات و مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم سے یہ حدیث ثابت ہے۔ الحمدللہ، میں نے آپ کے ساتھ 10 بشارتیں نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور چھوٹی سی کاوش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھے اسی طرح مزید قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنا چھوٹا سا لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دیندار بنائے، اور علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربی زدنی علما۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔